بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا میزبان عامر شراسکر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کردار کیا ہے۔ جس طرح ہر دفعہ ایک نئے چہرے کے ساتھ ہماری ملاقات ہوتی ہے، ایک نئے کردار کے ساتھ ہماری ملاقات ہوتی ہے اور ان کے ساتھ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، اور اسی پلیٹ فارم سے بہت سارے ینگسٹرز بھی، صحافی بھی، ٹیچرز بھی، اس کے علاوہ وکلاء حضرات بھی، سیاستدان بھی اور بہت سارے لوگ ہمارے مہمان بنتے ہیں۔ اور آج کے جو ہمارے مہمان ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج پاکستان فورٹ عباس، بلکہ پاکستان کی بھی میں بات کروں گا۔ پہلے تحریک انصاف جو ہے ابھی ایک پارلیمنٹرین جماعت بھی ہے اور ان کے یہ ڈسٹرکٹ لیول کے جنرل سیکرٹری ہیں گورنر باڈی کے، اور ان کے علاوہ فورٹ عباس کے ہائی کورٹ کے جو سینئر لائر بھی ہیں ہمارے ساتھ ہیں موجود، حافظ جلال حیدر صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا حال ہیں، کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ سر کردار کے آئینے میں پلیٹ فارم ایسا پلیٹ فارم جس سے ہم لوگوں سے باتیں کرتے ہیں، بہت ساری دل کی لوگ آپ کو جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ اب ایک سینئر پولیٹیشینز بھی ہیں، سینئر صدردان ہونے کے علاوہ ایک سینئر لائر بھی ہیں۔ تو سب سے میں پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کے سے کچھ آپ کی ابتدائی زندگی، آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور لائر اور کب سے، اور یہ اس بورڈ میں کب سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کردار کے آئینے میں پروگرام کے لیے آپ میرے پاس تشریف لائے۔ میں نے 1985 میں پرائیویٹ میٹرک کیا حفظ کرنے کے بعد، اور پھر ایف اے اور بی اے بھی میں نے پرائیویٹ کیا۔ تاہم میں نے یونیورسٹی آف پنجاب یونیورسٹی سے میں نے ایل ایل بی کیا، اور 1996 سے میں پیشہ وکالت سے منسلک ہوں، اور 2000 میں سن 2000 میں ہائی کورٹ کا وکیل بنا۔ جس طرح آپ نے سر ابتدائی تعلیم کی بات کی، ماشاءاللہ حفظ بھی کیا، اس کے بعد آپ کا فیمس ایک جو ڈیزگنیشن ہے وہ ساتھ ہی ہے، حافظ جلال حیدر صاحب۔ تو میں آپ سے سر جاننا چاہوں گا کہ ایک لائر بننے تک کی کیا مشکلات آئیں، کیونکہ کریئر میں ایسی مشکلات آئی جو آپ کو لائر بننے میں لگا ہو کہ بہت ایسی مشکلات ہیں جس کی وجہ سے آپ لائر نہیں بن پائیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا مطلب یہ ایک بڑی کامیابی ہے، وہ کوئی بھی آپ پلیٹ فارم پہ ہوں، چاہے وہ ٹیچر ہو، پروفیسر ہو، لیکچرارز ہوں، بیوروکریٹس ہوں، لائر ہوں، تو آپ کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو کیا کچھ کبھی ایسی مشکلات ہیں جس کی وجہ سے آپ کو لگا ہو کہ آپ لائر نہیں بن پائیں گے؟ دنیا جو ہے نا جی، وہ آلویز ایک چیلنج ہے۔ میں جب حفظ قرآن کے بعد، چونکہ میں ریگولر اسٹوڈنٹ نہیں تھا اور میری ایج بھی 15-16 ایئرز ہو گئی تھی، اور تعلیم کے لیے لیٹ تھا، تو سب سے پہلی مشکل یہ تھی کہ مجھے پرائیویٹ پڑھنا تھا اور میٹرک کی ڈائریکٹ تیاری کرنی تھی۔ وہ میٹرک کی میں نے ڈائریکٹ تیاری کی اور داخلہ بھیجا، اور وہ میں پاس کیا میں نے میٹرک۔ اس کے بعد ایف اے وہ بھی پرائیویٹ کیا، بی اے وہ بھی پرائیویٹ کیا، ایل ایل بی کے لیے مجھے سفر کرنا پڑا، اور ظاہر ہے اس وقت کے حالات کچھ کٹن تھے، تو وہاں پہ میں نے ٹیوشن پڑھا کے اپنا گزارا کیا۔ بڑی دلچسپ باتیں۔ سر میں جاننا چاہوں گا، آپ ایک لائر بھی ہیں، ایک سینئر سیاستدان بھی ہیں، ایک بزنس مین بھی ہیں، تو ایک عام آدمی کی زندگی میں اور ایک پولیٹیشنز یا لائر یا ایک بزنس مین کی زندگی میں کتنا فرق دیکھتے ہیں آپ؟ بہت زیادہ فرق ہے۔ میں وکلاء کی پولیٹکس میں بھی ہوں، جنرل پولیٹکس میں۔ ہمارا جو زندگی ہے وہ اپنے چاہنے والوں کے لیے ہم نے وقف کر دی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں، یہاں میں بیٹھا ہوں، میں نے تمام لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ ہمارے جو تحریک انصاف کے پرانے ساتھی تھے ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، جو نئے ساتھی ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، جو لوگوں کے پرابلمز ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے، جو وکلاء کے پرابلمز ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میں بار ایسوسیشن فورٹ عباس کا 2005 میں صدر بنا۔ میں نے وکلاء کالونی لے کے آیا، 2008 میں نے اس کی منصفانہ تقسیم کی، 11 میں بار کو رینوویٹ کیا، اسی طریقے سے 17 میں صدر ہوا تو جوڈیشل کمپلیکس کا کام جو ہے وہ میں نے تکمیل کر کے بورڈ آف ریونیو تک پہنچایا۔ اس کے ساتھ ساتھ روزمرہ جو ہمارے وکلاء کے مسائل ہوتے ہیں اس میں بھی میں نے ذاتی دلچسپی لینی ہوتی ہے، اور ان کے ذاتی معاملات جو ہیں ان کے حقوق کے لیے جو بھی کام کرنا ہو وہ مجھے کرنا ہوتا ہے، تو لوگوں کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا جی، ہم اپنی زندگی جو ہے نا جی اس میں سے سارا ٹائم جو ہے نا جی وہ لوگوں کے لیے مختص کرتے ہیں، اور تھوڑا ٹائم ہم اپنے خاندان اور کاروبار کے لیے۔ بڑی دلچسپ باتیں سر آپ بات کر رہے تھے، جس طرح آپ نے بہت سارے لوگوں کے لیے کام کیا، وکلاء حضرات کے لیے کام کیا، جنرل الیکشنز میں بھی آپ میں بڑے متحرک اور ایکٹیو نظر آتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی جو ایک سیاست کا آغاز کب سے کیا، بطور اسٹوڈنٹ کیا یا پروفیشنل کب کیا، اور پاکستان تحریک انصاف کو ہی جوائن کیوں کیا؟ جی میں 2008 میں نے نون لیگ جوائن کی ہوئی تھی،
تو 2011 میں جب عمران خان صاحب نے لاہور میں جلسہ کیا، ان کی تقریر میں نے سنی، میں متاثر ہوا، ان کا مینیفیسٹو مجھے اچھا لگا، ان کی شخصیت اچھی لگی۔ 2011 میں نے تحریک انصاف جوائن کر لی۔ اس کے بعد پھر 2013 میں نے ایم پی اے کا الیکشن بلے کے نشان سے لڑا، اور میرے ساتھ ایم این اے کے کینڈیڈیٹ چودھری افضل سندھو صاحب تھے۔ تو ہم نے بھرپور الیکشن لڑا، ہار جیت نصیب کا یہ ایک حصہ ہے اور سسٹم ہے۔ اس کے بعد پھر میں تحریک انصاف کو بناتا رہا، ہم لوگوں کو شامل کرتے رہے۔ آج کل آپ دیکھیں کہ شوکت بسرا صاحب، کاشف صاحب اور گوہر وحید باجوہ صاحب، یہ سب کے سب جو ہیں وہ تحریک انصاف میں آ گئے۔ ان کا لاؤ لشکر جو ہے وہ بھی ہے۔ ہم نے بھی اپنا ایک سیاسی گروپ بنایا، اور اس میں کم و بیش 250-300 لوگ ہیں جو اچھے خاصے کونسلر، چیئرمین یا نمبردار اس طرح کے لوگ ہیں، جن کے پیچھے 20 30 50 100 لوگ ہیں۔ اس طریقے سے ہم اپنا گروپ بھی تحریک انصاف میں لے کے آ گئے، اور یہ لوگ بھی تحریک انصاف میں آ گئے، تو ہماری طاقت جو ہے وہ ڈبل ہو گئی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ سیاست ایک عبادت کے طور پہ کرتے ہیں، کسی کو جو ہے وہ اس کا وکٹمائز نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اپنا موقف جو ہے اپنے دوستوں کو بتائیں، لوگوں کو بتائیں۔ اور جہاں تک بار کا تعلق ہے، بار میں یہ پالیٹکس جو ہے نا جی، جنرل پالیٹکس، اس کا قطعاً کوئی عکس بھی نہیں پڑتا۔ یہاں ہم اپنی گروپنگ کے حساب سے الیکشن لڑتے ہیں۔ یہاں باہر کی جو پالیٹکس ہے، جنرل پالیٹکس ہے، وہ قطعاً متاثر نہیں ہوتی۔ ہم لوگ نون لیگ کے بھی، پیپلز پارٹی کے، جماعت اسلامی کے، تحریک انصاف کے، یہاں ہمارا گروپ جو ہوتا ہے نا جی، وہ ہمارے دوستوں پہ مشتمل ہوتا ہے، وہ کاسٹ کریڈ اور پارٹی پالیٹکس سے ہٹ کے ہوتا ہے۔ آپ نے بات کی پاکستان تحریک انصاف کی۔ 2008 میں آپ پاکستان مسلم لیگ نون سے منسلک تھے، پھر 2011 کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے ایک زور پکڑا اور بہت سارے لوگ گروہ در گروہ اس میں شامل ہوتے گئے، تو آج پارلیمنٹرین جماعت بھی ہے۔ تو کئی بہت سارے لوگوں کا، بہت سارے سینئر سیاستدان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ دوسرے آنے والے کینڈیڈیٹس کو ترجیح دی، لیکن آپ کا تو ایک وقت تھا، تقریباً 9-10 سال سے آپ نے ان کی ایک سیٹ سے الیکشن بھی لڑا، لیکن وہ چند ہزار یا چند سو ووٹ تھے، بہت بڑی کامیابی تھی اس وقت، کیونکہ عمران خان نے بہت ہی منیمم سیٹس تقریباً پاکستان میں 33 سیٹس ان کی تھی۔ تو اب جا کے آپ نے جب 2018 کے الیکشنز میں کینڈیڈیٹس کے لیے اپلائی کیا، تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ٹکٹ آپ کو ملنا چاہیے تھا، کیونکہ آپ نے بہت زیادہ کوشش کی تھی، کاوش کی تھی، تو ٹکٹ نہ ملنے کو کیسا دیکھتے ہیں؟ ہاں جی، میں پارٹی کے ہر ڈیسیژن سے متفق ہوں۔ اس وقت پارٹی کو ایم این اے کی سیٹ بھی چاہیے تھی، تو یہ میں کہہ سکتا ہوں، آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کا شاید رانگ ڈیسیژن تھا، لیکن جو بھی ڈیسیژن تھا اس کو ہم نے مانا۔ ہم اپنی تیاری میں تھے، ہمارا گروپ بھی تیار تھا، سارے معاملات تھے، ہم ٹکٹ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ پارٹی نے جو مناسب سمجھا، ہم نے پارٹی سے اتفاق کیا، اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ میں پارٹی سے منسلک ہوں۔ یہ تمام تحصیل کی باڈیز میں نے بنائی ہیں اپنے دوستوں سے مشاورت کر کے، اور اس کے علاوہ جو ڈسٹرکٹ میں وہ باڈیز بنی ہیں اس میں بھی ہماری مشاورت شامل رہی ہے۔ پارٹی نے ہر لحاظ سے ہمیں اکاموڈیٹ کیا ہے، اور آئندہ الیکشن میں بھی جو بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں اس میں بھی ہمارے تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو سب کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ ایسی کوئی بات نہیں، پارٹی ٹکٹ دے دے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں دیتی تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم میں کمی ہے، ہم نے اس کو امپروو کرنا ہے۔ آپ نے بات کی جس طرح پارٹی کے اسٹرکچرز کے حوالے سے، انفراسٹرکچرز کے حوالے سے بہت سارے لوگ رول ادا کرتے ہیں، لیکن میں یہاں یہ جاننا ضروری سمجھتا ہوں کہ اب بھی جو ریسنٹلی شوکت بسرا صاحب جو پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے، کاشف نوید پنسوتا صاحب شامل ہوئے، بہت سارے لوگوں نے اپنی وفاداریاں تبدیل کی، تو بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ ملے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا تھا، یہ ایک عوامی رائے تھی یا ایک عوامی سوچ تھی کہ لوگ یہ صرف پارٹی میں ٹکٹ لینے کے لیے ہیں، تو آپ ان لوگوں کا اپنی پارٹی میں آنا کیسے دیکھتے ہیں؟ میں ان کو وارملی ویلکم کیا میں نے، اور میرے شوکت بسرا صاحب تو میرے کولیگ ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ شوکت بسرا صاحب کے علاوہ کاشف صاحب جو ہیں وہ میرے بھائی ہیں۔ میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ ان کے آنے سے ہماری اسٹرینتھ جو ہے وہ بڑی ہے۔ آپ نے بڑی زبردست بات کی، تو بہت ساری باتیں سیاست سے بھی تھوڑا سا ہٹ کے بھی، کیونکہ آپ ایک گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کریں تو فورڈ آباد جیسے چھوٹے سٹی سے آپ بلانگ کرتے ہیں، آپ نے یہاں پاکستان تحریک انصاف کو بڑا متحرک کیا، بہت سارے لوگوں کا اکٹھا کیا، بہت سارے ینگسٹرز آپ کے دیوانے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں، ایکٹیویٹ ہیں، ٹوٹلی آپ ٹوٹلز ہر جگہ پہ نظر آتے ہیں۔
تو ابھی جو فورٹ عباس میں مقامی الیکشن ہونے جا رہا ہے وہ ابھی ڈسٹرکٹ لیول پہ تھا, پنجاب لیول پہ تھا, یا ابھی فورٹ عباس کی سطح پہ ہونے والا ہے, تو آپ کن کے ساتھ آپ کا پینل ہے اور پاکستان تحریک انصاف یہاں پہ کہاں کھڑی ہے؟ جی بار کے حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ یہ ہمارا مکس ہوتا ہے اور یہ اپنی اپنی گروپنگ ہوتی ہے. اس میں جنرل پالیٹکس جو ہے وہ پارٹیاں جو ہیں وہ مانی نہیں رکھتی. یہاں ہم اپنا ایک گروپ دوستوں کا بنا کے چلتے ہیں, اور اس گروپ میں جو دوست ہوتے ہیں وہ چاہے کس بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں, جب ہم اس کو متفقہ طور پہ کہتے ہیں کہ اس نے الیکشن لڑنا ہے تو پھر ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں. اپارٹ فرام جنرل پالیٹکس یہ ہم نہیں دیکھتے یہ اس کا کس پارٹی سے تعلق ہے. اور یہ وکلا جو ہیں ان میں اتنی اہلیت اور صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ پارٹی پالیٹکس کو سائڈ پہ رکھ کے وکلا کی جو سیاست ہے اس میں وہ اپنا رول کردار ادا کریں اور اپنے گروپ, اپنے معاملات, اپنی بار کے لیے بہترین جو صلاحیت ہے وہ بندہ ہم لے کے ہیں جو ہمیں لیڈ کر سکے. آپ نے بڑی سنجیدہ باتیں کی, سیاست پہ بات ہو رہی ہے تو میں بلکہ تھوڑا سا دلچسپ کرنے کے لیے یہ بات ضرور پوچھوں گا کہ اگر حافظ جلال حیدر صاحب ایک سینئر سیاستدان ہیں, ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کے فورٹ عباس بار سے, اگر وہ ایک وکیل نہ ہوتے, ایک لائر نہ ہوتے, ایک سیاستدان نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ ڈیفینیٹلی میں ایک تاجر ہوتا, چھوٹا سا. میں بزنس کو ترجیح دیتا, میں شاپ کو ترجیح دیتا. شاپ بھی میری جو پسندیدہ تھی وہ جنرل سٹور یا کریانہ کہہ لیں, ڈپارٹمنٹل سٹور, پھر ایسا کام کرتا. آپ نے بات کی تو یہاں میں یہ بھی جاننا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ میرے پلیٹ فارم سے بہت سارے ناظرین یہ کویشچن کرتے نظر آتے ہیں جب بھی ہم کوئی اناؤنس کرتے ہیں کہ انٹرویو ہونے جا رہا ہے تو دل کی باتیں کرتے ہیں. ابھی سوشل میڈیا پہ کچھ دن پہلے یہ بات آن تھی سیاست کے حوالے سے بھی کہ پاکستان تحریک انصاف جو جنرل الیکشن مطلب سیاستدان ہیں وہ یہاں پہ انوالو نظر آ رہے ہیں جو بار کا الیکشن ہے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی باقی ادر سینئر سیاستدان ہیں یا وہ اپنا ایک ذرائع یا ایک وہ اسٹرینتھ رکھتے ہیں باہر میں بھی, تو کیا وہ کہیں نہ کہیں انوالو نظر آتے ہیں آپ کو؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کے بھائی عزیز یا وہ خود اس بار کے ممبر ہیں, تو ان کا اپنا ایک ووٹ جو ہوتا ہے نا جی, انہوں نے اس کو رائٹ آف ووٹ ایکسرسائز کرنا ہے. فار دی سیک آف آرگومنٹس یہ ارشد لیڈر صاحب ہیں نون لیگ کے, ان کا بھائی جو ہے وہ نعیم وہ ہماری بار کا ممبر ہے. کاشف صاحب, کاشف پنسوتا صاحب, ان کا بھائی حمزہ رؤف وہ بھی ہماری بار کا ممبر ہے. اب آ جائیں نعمان جوید کی طرف, اس کا جو ہے وہ چاچو پرویز صاحب وہ بھی ہماری بار کے ممبر ہیں. تو اس طرح جو ہے نا جی, شوکت بسرا صاحب خود ایک وکیل ہیں, وہ بھی ہارون آباد بار کے ممبر ہیں. یہ جو بار ایسوسیشن ہوتی ہے نا جی, اس سے ان کی ڈائریکٹ جو ہے وہ انوالومنٹ ہوتی ہے. لیکن میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ یہ جو گروپس ہوتے ہیں نا جی بار میں, وہ اس پالیٹکس سے ماورا ہوتے ہیں. آپ اس انٹرویو میں میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا جو فورٹ عباس بار میں الیکشنز کے حوالے سے آپ نے ایک پینل کریٹ کیا, آپ ان کے نام تھوڑا سا ڈسکس کر دیں تاکہ میں سمجھ میں آ سکے کہ اس پینلز میں کتنے لوگ ہیں اور کون کون سے مطلب پارٹیاں ایک جنرل لیول پہ آپ کے ساتھ انوالو. جی میں عرض کرتا ہوں کہ صدر کے لیے میرا نام تجویز ہوا ہے میرے گروپ سے, اور جنرل سیکرٹری کے لیے امجد علی لنگڑیال صاحب ہیں, اور وائس پریزیڈنٹ کے لیے چودھری اشفاق رسول صاحب ہیں, وہ کبھی نون لیگ کے عہدیدار بھی رہے ہیں, اور اعجاز رسول صاحب ہیں جوائنٹ سیکرٹری کے لیے, ساجد صاحب ہیں فائنانس سیکرٹری کے لیے. تو اس طریقے سے یہ سارا مکس اپ ہے. یہ آپ جنرل پالیٹکس میں دیکھیں گے تو ہمارے وہ یہ جو پینل ہے اس میں نون لیگ کے لوگ بھی ہیں, تحریک انصاف کے لوگ, لیکن یہاں یہ سب بھائی ہیں اور یہاں پہ اس پالیٹکس کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے, اور نہ ہی وہ ہوتا ہے. ایک دوسرے سے ہم بھائی بندی میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے کے کام کے لیے حاضر ہوتے ہیں, اور یہ کورٹ پریمیسز جو ہے اس میں جنرل پالیٹکس جو ہے اس کو ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ انوالو نہ ہو, اور کم سے کم جو ہے نا جی وہ ٹچ آ جاتا ہے. لیکن قطعاً ایسی بات نہیں ہے کہ جنرل پالیٹکس اس میں بہت زیادہ انوالو ہو. کبھی کبھی کسی الیکشن میں ایسا ہوتا ہے, لیکن جنرلی ہم وکلا ہی اس الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اور ہار جیت کے بعد ہم سب برابر ہوتے ہیں. میں قطعاً اس بات کو نہیں لیتا کہ میرے مخالف کون الیکشن ہے, وہ میرا بھائی ہے. جو بھی ہوتا ہے, میں نے کئی الیکشن کنٹیسٹ کیے ہیں, اور جب الیکشن ختم ہو جاتے ہیں, ہار جیت ہو جاتی ہے, تو اس کے بعد بھی وہ ہم مکس اپ ہوتے ہیں. آپ یقین مانیے کہ ویری نیکسٹ ڈے الیکشن کے بعد ہم ایک دوسرے سے اسی طرح مل رہے ہوتے ہیں جیسے کبھی الیکشن ہوا ہی نہیں.
آپ نے بات کی جنرل الیکشن میں جب بھی آتا ہے گہما گہمی ہوتی ہے، لوگ ہاتھوں پائی تک جاتے ہیں، بڑا ایک کریٹیکل سچویشن کریٹ ہوتی ہے، پینک بھی ہوتا ہے الیکشنز میں، ہر کینڈیڈیٹ اپنا ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ ایک زور آزمائی کر رہے ہیں. تو کیا بار کے الیکشن میں بھی ایسا ماحول کریٹ ہوتا ہے کبھی کبھار؟ نہیں سر، چھوٹی موٹی ٹینشن تو میں اس کو رد نہیں کرتا، لیکن یہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں تو اس میں بڑا سموتھلی سارا کام ہوتا ہے، اور انتقال اقتدار بھی جو ہے نا جی وہ بڑا سموتھلی ہو جاتا ہے. اور قطعاً کبھی بھی آپ دیکھیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے وکلا کے الیکشن ہر بار میں ہوتے ہیں، ہر تحصیل بار میں ہوتے ہیں، ہر ڈسٹرکٹ بار میں ہوتے ہیں، ہر ہائی کورٹ میں ہوتے ہیں. کبھی آپ نے سنا ہو کہ الیکشن پینڈنگ ہو گئے ہیں؟ کبھی آپ نے یہ سنا ہو کہ فلاں جھگڑا ہوا ہے، الیکشن جو ہے وہ پوسٹ پون ہوئے ہیں؟ ہاں، اللہ ماشاء اللہ اگر ایک آدھ ہوتا بھی ہے تو وہ فوری طور پہ ہمارے ایلڈرز، ہماری جو بار ایسوسیشن ہے اور ہماری پنجاب بار کونسل اس کو کنٹرول کر کے الیکشن کو فلی طور پر پیسفل بنا کے وہ کرواتے ہیں. اور یہ 1 سال کا پروسیس ہے، اور 1 سال کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ دوست جو جیتتا ہے وہ نبھاتا ہے، اور ہم سب آپس میں مل بیٹھ کے کام کرتے ہیں. ایکچولی آپ نے بات کی کہ یہاں پہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ایک بڑا اچھا ماحول کریٹ ہوا ہوتا ہے. سوری ٹو سے یہ شاید الفاظ میں سخت ہوں، مجھے استعمال نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں پوچھنا ضرور چاہوں گا کہ پنجاب لیول پہ جب بھی کوئی ایشوز کریٹ ہوتا ہے تو وکلا کو ایک گنڈا گردی کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک خود ایک گنڈا ٹائپ لوگ ہیں. تو کیا آپ ان چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہاں پہ بھی بہت دفعہ فوڈ آباد سے نہیں، پنجاب لیول پہ، پاکستان لیول پہ دیکھیں تو بہت سارے وکلا جب ایسے ہیں جو ان چیزوں میں انوالو نظر آئے، تو آپ انہیں کیسے جب دیکھتے ہیں؟ تحریک چلی چودھری افتخار حسین کی، کامیابی ہمیں ملی، اس کے بعد سے لے کے آج تک جو ہے نا جی اس پروفیشن کو بہت زیادہ بوم ملا، عزت ملی، احترام ملا. کچھ کالی بیڑیں ہمارے پروفیشن میں شامل ہوئیں، اور آپ دیکھیں کہ اب جنرل آپریشن جاری ہے. ہم نے کاغذات جمع کروائے ہیں، ساتھ اپنی ڈگریز بھی دی ہیں، اور یہ پنجاب بار کونسل جائیں گی. ہر کینڈیڈیٹ کا وہ بایو ڈیٹا جو ہے اس کو چیک کیا جائے گا، ان کی ڈگری جو ہے اس کو چیک کروایا جائے گا. یہ جعلی تو نہیں ہے، اگر کوئی جعلی ہوگی تو نہ صرف اس کو ڈسکوالیفائی کیا جائے گا بلکہ اس کے خلاف پرچہ بھی ہوگا. تو اس طریقے سے صفائی جو ہے نا جی وہ اس پروفیشن میں بہت اچھے طریقے سے ہو رہی ہے. اور لاہور میں بڑے بڑے لوگ جو پنجاب بار کونسل کا الیکشن جیتے تھے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے، جن کی ڈگری جو ہے ان کی تصدیق نہیں ہوئی. تو اس طریقے سے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. اور جب آپ دیکھیں کہ وکلاء جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا. حضرت قائد اعظم محمد علی جناح وکیل تھے، جنہوں نے خواب دیکھا. علامہ اقبال صاحب وہ ایک وکیل تھے. اس کے بعد آج تک جتنے بھی مشہور لوگ آئے ہیں جنہوں نے قوم کی خدمت کی ہے، ان کا لاء کے پروفیشن سے کم از کم تعلق ضرور تھا، یا کم از کم اتنا تھا، قریبی اگر وہ تعلق رہا ہے. پروفیشن میں نہیں آئے تو وہ لاء گریجویٹ ضرور تھے. تو یہ ایک ایسی ایجوکیشن ہے جو بندے کو بناتی ہے، سنوارتی ہے، اور آگے لے کے جانا اور لوگوں کے تحفظ، حقوق کا تحفظ کرنا. اور دیکھیں اجتماعی سوچ ہوتی ہے ایک وکیل کی. ایک وکیل جو ہے نا جی وہ لمیٹڈ سوچ لے کے نہیں بیٹھا ہوتا. اور وکلا گردی کا جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے کچھ گڑبڑ کی، پتہ نہیں ان کو تو جو سنجیدہ طبقہ تھا کبھی بھی انہوں نے ایسے وکلا کو نہیں اپریشیٹ کیا. لیکن کسی کسی جگہ پہ ہمیں اپنا حقوق لینے کے لیے وہ پروٹیسٹ بھی کرنا پڑتا ہے اور مطلب حق لینا پڑتا ہے. تو اس کے لیے پھر جو جدوجہد ہوتی ہے اس کو پھر آپ جو مرضی نام دے دیں، وہ وکلا گردی تو نہیں ہے، وہ تو ہم اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ہم نے 2008 میں لانگ مارچ کیا، 2009 میں لانگ مارچ کیا، تو پیسفلی کیا ہم نے. باتیں بالکل جاری ہیں سر. میں پروگرام کے اختتام پہ آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پروگرام کردار کے آئینے میں کے پلیٹ فارم سے آپ لوگوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ کوشش یہ کریں کہ جو بھی بزنس ہے آپ کا، آپ ایمانداری سے کریں، آنے والے شخص کو دھوکہ نہ دیں، اور محبت جو ہے اس کا دامن تھام کے رکھیں اور انتظار کریں. انشاءاللہ پاکستان بہت آگے جائے گا. پاکستان ترقی کر رہا ہے. پاکستان کی جو انڈسٹری ہے کلاتھ کی، تمام پاور لومز آپ کے علم میں ہونا چاہیے وہ چل پڑی ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کا گردشی خسارہ جو ہے وہ بھی کم ہو گیا قرضوں کا. اور انشاءاللہ یہ ٹریک پہ آئے گی. کوشش کریں گے کہ ہم سب لوگ مل بیٹھ کے سارے معاملات کو حل کریں. محبت جو ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. آپ لوگوں سے محبت کیجئے، لوگوں سے نفرت بالکل نہ کریں. جو بھی آپ کے پاس آتا ہے سوالی، اس کے سوال کو ضرور دیکھیں.
جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے حافظ جلال حیدر صاحب، جو سینئر لائر بھی ہیں، سینئر سیاستدان بھی ہیں. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج انہوں نے ٹائم دیا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ایک نئے کردار کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.